السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ ناظرین، آج کی تاریخ ہے 24 رجب 1447 ہجری مطابق 14 جنوری 2026 بروز بدھ۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی عظیم شخصیت کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اہم موضوع تبصرے اور تجزیے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہوئے ہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، جس کا عنوان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنسو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اسی میں 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں جائیں۔ ناظرین، یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں، یعنی اسلام سے قبل، مکہ کے مشرکین اور مکہ کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو اسی کو رد کرنے کے لیے اسلام نے بیٹی کو گھر کی رونق بنا دیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ اور بے انتہا محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کیا اور آپ کے چہرہ انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں روتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے۔ اس زمانے میں آج کی طرح تو بہترین کاریں اور بس اور ہوائی جہاز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس زمانے میں عام طور پر لوگ اونٹوں اور گھوڑوں اور اسی طرح کھچروں یا تو پھر پیدل سفر کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے سفر پر آنے کے بعد سفر کی وجہ سے بہت زیادہ تاثرات ہوتے تھے اور بہت زیادہ اثر ہوتے تھے سفر کی تھکاوٹ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔
یہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ سفر کی مشقت کی وجہ سے آپ کا رنگ بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے بھی گندے ہو گئے ہیں، یعنی پرانے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے، ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ نے روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر اونی خیمہ میں ضرور داخل کریں گے۔ یعنی میں اس دین کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کے پہنچانے کے لیے میں اس دین کے لیے محنت کر رہا ہوں، جس دین کو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں پھیلا دیں گے، اور یہ دین اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے اور بہت ہی پسندیدہ مذہب ہے۔ تو میں اس دین کی محنت کی خاطر سفر کرتا ہوں اور تھک جاتا ہوں اور بہت زیادہ مشقت اٹھاتا ہوں، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو، یعنی دین اسلام کو زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں ضرور داخل کریں گے، یعنی ہر لوگ مسلمان ہو جائیں گے، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے، اور جو اسلام قبول نہیں کریں گے وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں یہ دین اسلام کا چراغ جلے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے واقعے جس کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت اور ان کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔